أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اجتنبوا السبع الموبقات، بچو 7 چیزوں سے جو کہ مہلک ہیں، تباہ کن ہے، برباد کرنے والی ہیں. اور یہ بربادی اور تباہی مطلق بربادی اور تباہی یہ دنیا کی بھی ہو سکتی ہے، قیامت کی بھی ہو سکتی ہے. یہ 7 جو مہلک چیزیں ہیں یہ کبائر ہیں، بڑے گناہ. صحابہ نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ الشرک باللہ، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. تو شرک کو مقدم کیا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور سب سے مہلک گناہ ہے. اتنا مہلک ہے کہ مشرک انسان کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. اس کے لیے جہنم کا خلود ہے اور جہنم کی ہمیشگی ہے. دوسرا گناہ والسحر، جادو. اس کو مانا جادو بڑا خطرناک گناہ ہے اور بہت بڑا مہلک ہے. یعنی شرک کے بعد جادو کا ذکر ہے. تو شرک بھی جس طرح خطرناک گناہ ہے اور ایک بڑا مہلک ہے، اس طرح جادو بھی ایک بڑا خطرناک گناہ ہے اور بہت زیادہ بربادی اور ہلاکت کا سامان پیدا کرنے والا ہے. اس کے بعد وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل کرنا انسانوں کو، لوگوں کو قتل کرنا جن کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے. قتل سب کا حرام ہے، کسی شخص کو قتل نہیں کر سکتے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. صرف 3 استثناء ہیں. ایک قتل النفس بالنفس، یعنی قصاصاً کسی کو قتل کرنا. دوسرا اگر کوئی شخص برائی کا مرتکب ہوا اور وہ شادی شدہ ہے اس کو رجم کرنا. اور تیسرا جو شخص اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے، ارتداد اختیار کر لے، اسے قتل کرنا. لیکن یہ قتل انسانوں کو نہیں سونپے گئے، بلکہ ان تمام قسم کے قتل میں مخاطب حکام ہیں جو اللہ کی حدوں کو قائم کریں گے اور نافذ کریں گے. بلکہ یہ سمجھے کہ خون کا معاملہ لوگوں کو نہیں دیا گیا، بلکہ خون کا معاملہ صرف حکومت وقت کو سونپا گیا ہے اور حکام کو سونپا گیا اور وہی اس کے مخاطب. تو عامت الناس کسی کا خون نہیں بہا سکتے، ناجائز ہے. یہ خطاب حکام سے ہے اور حکام ہی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو نافذ اور قائم کریں گے. واکل الربا، چوتھا گناہ جو مہلک ہے وہ سود کھانا ہے. اتنا مہلک گناہ ہے کہ سود کا ہر شعبہ باعث لعنت ہے. کھانا بھی، کھلانا بھی، لکھنا بھی اور گواہ بننا، یہ تمام چیزیں موجب لعنت ہے. اور لعنت کا معنی الطرد من الرحمہ، رحمت سے دھتکار دیا جاتا. تو اس قدر یہ خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس لیے کاروبار میں ہر وہ شکل جو سود پر منتج ہو یا سود کا شائبہ ہو اس سے بچیے، احتیاط کیجیے. یہ گناہ مہلک ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ سود کے 70 شعبے ہیں اور سب سے ہلکا شعبہ یہ ہے
جیسے کوئی شخص برسر عام اعلانیہ چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کر لے، کیا اس کا وبال ہوگا؟ سب سے ہلکے شعبے کا یہ وبال، تو سب سے بھاری شعبے کا کیا وبال ہوگا؟ تو اکل الربا یہ بھی مہلکات میں سے ہے۔ وہ اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، یتیم کا مال کھانا۔ حق طریقے سے بقدر حاجت آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ یتیم کے نگران ہیں، لیکن جو ہی وہ اپنے رشد اور بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ کسی قسم کے بگاڑ سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ وہ تولی یوم الزحف، اور میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کے بھاگنا، دشمن کو پیٹھ دکھانا اور میدان جہاد کو چھوڑ کر بھاگ آنا، یعنی چند استثناءات کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے اور مہلکات میں سے ہے۔ اسی طرح قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مومن عورتیں بھولی بھالی اور پاک دامن، ان پر الزام لگانا، تہمت لگانا برائی کی، زنا کی، فرمایا کہ یہ بھی کبائر میں سے، اور جو شخص ایسے عمل کا مرتکب ہوگا یہ عمل اس کے لیے مہلک ہوگا کہ جو غافل اور بھولی بھالی مومن عورتوں پر الزام لگائے، برائی کے ارتکاب کا الزام لگائے، یہ عمل اس کے لیے مہلک ہوگا اور برباد کن ہوگا۔ تو یہاں شاہد کیا ہے؟ السحر، کہ جادو جو ہے یہ بھی مہلکات میں سے ہے اور اس کو شرک کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مانا جادو کی برائی شرک سے ملتی جلتی، بلکہ بعض امور میں جادو کا حکم شرک سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جادوگر سے توبہ نہیں لی جائے گی، جادوگر سے توبہ نہیں لی جائے گی۔ جو شخص جادو کا عمل کرتا ہے آپ کو اس کی اطلاع ہوئی، اسے فوراً قتل کرنا ہوگا۔ ایک حاکم وقت کو یہ حکم ہے کہ اس کو قتل کرو فوراً، اس سے توبہ نہیں لی جائے گی، لیکن مشرک سے توبہ لی جائے گی، اور یہ بات آگے آ رہی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔